عزیزان گرامی، غالب کے خصوصی مطالعے کے حوالے سے میرا گزشتہ لیکچر غالب کے زندگی کے آخری ان لمحات کے بارے میں تھا جن میں غالب ایک عجیب طرح کی مایوسی کا شکار نظر آتے ہیں۔ اس بات پہ حیرت ہوتی ہے کہ ایک شخص جو فکر اور فلسفے کی اعلیٰ ترین سطح پر دکھائی دیتا ہے، وہ جب ایک خاص جذبے کے تحت مایوسی کی سطح پہ آتا ہے تو ایک عجیب طرح کی وہ کیفیت سے دوچار ہوتا ہے، اور حیرت ہوتی ہے کہ کیا یہ وہی غالب ہے جو مصائب اور آلام کے سامنے خم ٹھونک کر کھڑا ہو جاتا تھا اور کسی بڑی سے بڑی مشکل کو بھی خاطر میں نہیں لاتا تھا، اور اس کا یہ کہنا تھا کہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی، یعنی مشکل کو بھی آسانی کا ایک زینہ سمجھتا تھا۔ بہرحال گزشتہ لیکچر کا آخری حصہ وقت کے کمی کے باعث وہ حذف ہو گیا تھا، تو میں وہیں سے یہ سلسلہ جوڑتا ہوں اور غالب کے آخری ایام کے حوالے سے یہ بتاتا ہوں کہ غالب نے آخری جو اس کے زندگی کے ایام تھے ان میں ایک عجیب طرح کی کیفیت جو ہے اس کے حصار میں غالب آ جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں سب کچھ بھول بھال گیا ہوں، شاعری کیا کرتا تھا یہ بھی مجھے یاد نہیں، تو لیکن یہ ہے کہ اپنا جو میرا ہندی کلام یعنی جو اردو کلام ہے اس کے 1.5 شعر جو ہیں وہ مجھے یاد ہیں، یعنی ایک مقطع ہے اور ایک مصرع مجھے یاد ہے، اور گاہ گاہ جب دل الٹنے لگتا ہے تب 10-5 بار یہ مقطع زبان پر آ جاتا ہے، اور مقطع ہے کہ زندگی اپنی جب اس شکل سے گزری غالب، ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جب سخت گھبراتا ہوں اور تنگ آ جاتا ہوں تو یہ مصرع پڑھ کر چپ ہو جاتا ہوں کہ اے مرگے ناگہاں تجھے کیا انتظار ہے۔ بالآخر وہ وقت بھی آ جاتا ہے جب اپنے عہد کا یہ نابغہ 15 فروری 1869 کو دوپہر ڈھلے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اس باکمال نے داعی اجل کو لبیک کہا جس نے اگر ایک طرف اردو نظم و نثر کو تقلید کے بندھنوں سے آزاد کیا تو دوسری طرف ایک ایسے نئے رنگ کی بنیاد ڈالی جس کی پیروی تو بہت لوگوں نے کی مگر کامیابی کسی کسی کے حصے میں آئی۔ غالب کے انتقال کی خبر سب سے پہلے دہلی کے اکمل الاخبار نے اپنی 17 فروری 1869 کی اشاعت میں دی، اور اس کے بعد یہ خبر جو ہے یہ سارے ملک میں پھیل گئی، اور اس خبر میں عجیب اس کا اسلوب ہے، میں پڑھتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں کہ غالب جیسے نابغے کے بارے میں کیا کیا لفظ استعمال کیے ہیں، اور کس طرح سے خبر، یہ صحافت کا بھی یہ انداز تھا جو خالصتاً ایک ادبی انداز ہے۔ تو یہ میں آپ کے سامنے یہ خبر رکھتا ہوں، آپ بھی اسے دیکھیے، اور یہ اصل میں ایک عہد کا خاتمہ تھا اور ایک عہد کا آغاز بھی تھا۔ اس خبر سے اندازہ ہوتا ہے کہ زمانے نے کتنے بڑے شاعر کو کھو دیا اور کتنا بڑا انسان اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ چیزیں وہ ہیں جو ہمیں غالب کی شخصیت کو اور ان کی شاعری کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں، اور ان سے صرف غالب کی شاعرانہ عظمت ہی کا اندازہ نہیں ہوتا بلکہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے کے اردو اخبارات کی زبان کیسی ہوتی تھی،
چنانچہ اکمل الاخبار جو ہے وہ عنوان دیتا ہے غالب کی وفات، اور اس کے نیچے کی سطر ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کے بعد جو خبر ہے اس کا متن اس طرح سے ہے کہ فغاں اس زمانہ غدارے، آہ روزگارے ناہنجارے، ہر روز نیا رنگ دکھاتا ہے، ہر دم دام غم و علم میں پھنساتا ہے، اس محیط آفت کی موج بلا خیز ہے، اس وادی ہولناک کی ہوا فتنہ انگیز ہے، اس کا آب سراب، اس کی راحت جزو جراحت، اس کی رافت سرمایہ صداقت، اس کی شکر زہر آلود، اس کی امید آرزوئے فرسودہ، ہر روز محل حیات کو سرسر ممات سے گراتا ہے، ہر دم محفل سرور سے صدائے ماتم اٹھاتا ہے، پھول ادھر کھلا ادھر گر پڑا، لالا لباس رنگین میں یہی داغ دل پر رکھتا ہے، غنچہ خون جگر سے پرورش پاتا ہے، بلبل نوحہ گرے چمن ہے، اور مرغ سحر خواں اسیر محن۔ کیا عجب گو آسماں در پہ آزار ہے، بھلا اس سے کیا توقع آسودگی جس کا خود گردش پر مدار ہے، دیکھو بیٹھے بٹھائے کیا آفت ڈھائی ہے، کس منتخب روزگار کی جدائی ہے، نخل برومند سے معانی کو باد خزاں سے گرایا، مہر سپہر سخندانی کو خاک میں ملایا، جو خسرو کے بعد ملک سخن کا خسرو مالک رکاب تھا، اس کا نامہ عمر طے ہوا، جو میدان سخنوری کا شہسوار مالک رکاب تھا، اس کا رخش زندگی پے ہوا۔ ان حضرت کی کن کن خوبیوں کا ذکر کیا جائے، دریا کوزے میں کیوں کر سمائے، حسن خلق میں اخلاق کی کتاب، امیم الاشفاقی میں لاجواب، خوبی تحریر میں بے نظیر، صافی ضمیر جادو تقریر، فارسی زبان میں لاثانی، اردو معلی کے بانی، افسوس جس کا شہباز خیال طائر سدرہ شکار ہوا، وہ پنجۂ گرگ اجل میں گرفتار ہوا، اس غم سے سب کی حالت تباہ ہے، روز یہی ایک مصیبت میں سیاہ ہے، اب توضیح اجمال و تفصیل مقال ہے، واضح ہو جناب مرحوم 2-3 مہینے سے صاحب فراش رہے، ذوف و نقاہت کے صدمے سہے، 8 دن انتقال سے پہلے کھانا پینا ترک فرمایا، اس دنیا فانی سے بالکل دل اٹھایا، تا آنکہ 15 فروری 1869 روز دوشنبہ دوپہر ڈھلے اس خورشید اوج فضل و کمال کو زوال ہوا۔ اب یہ خبر دیکھیے، اس کی زبان دیکھیے، اس کا انداز دیکھیے، صاف معلوم ہوتا ہے کہ کسی بہت بڑے انسان کی وفات کی خبر ہے، اور اس کا دنیا سے رخصت ہونا تمام اہل دل کو اور اہل علم کو سوگوار کر گیا ہے۔ تو یہ اکمل الاخبار کی 17 فروری 1869 کی اشاعت میں یہ خبر جو ہے وہ شائع ہوئی۔ اب اس خبر کے مندرجات سے یہ اندازہ بھی ہوتا ہے کہ غالب کس عالم میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ان پہ مایوسی نے اور نا امیدی نے اس طرح سے ان کا گھیراؤ کیا تھا کہ وہ بالکل اپنے آپ کو مجبور محض محسوس کرنا شروع ہو گئے تھے۔
کہاں وہ غالب جن کا ایک تنتنا تھا، جن کا ایک روب تھا، اور جن کی انا اور خودداری کے سامنے ہر شے ایک ریت کا ڈھیر ثابت ہوتی تھی؟ وہ غالب جب دنیا سے رخصت ہوا تو کس عالم میں رخصت ہوا؟ اس کیفیت کو نہ صرف غالب تو خیر جانتے تھے، جو ان کے اقربا تھے، جو ان کے عزیز تھے، جو ان کے قریبی لوگ تھے، انہوں نے بھی بڑی شدت سے غالب کی یہ کیفیت جو ہے اور یہ حالت اسے محسوس کیا۔ لیکن بہرحال غالب ہیں اور ہر عہد میں غالب ہیں۔ آج بھی ان کا فکر، ان کا فلسفہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور وہ شاعر نہیں جو مقامیت کے حامل ہوتے ہیں اور 1 یا 2 دن زندہ رہ کے وہ نہ صرف اپنی طبعی موت مرتے ہیں بلکہ اپنے فن کو بھی اپنے ساتھ لے کے قبر میں چلے جاتے ہیں۔ تو غالب نے ایسا نہیں کیا۔ غالب جسمانی طور پہ تو اس دنیا سے پردہ کر گئے، لیکن اپنا وہ فکر اور فلسفہ جو ہے وہ غور و فکر کے لیے ہمارے پاس چھوڑ گئے، اور آج 1 صدی سے زیادہ زمانہ ہو گیا، آج بھی ہم غالب کے شعروں سے جب ملاقات کرتے ہیں تو ایک عجیب کیفیت سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ نئے نئے معانی، نئے نئے مفاہیم، نئی نئی تعبیریں، نئی نئی تشریحیں غالب کے کلام کی ہمارے سامنے آتی ہیں، اور ہم ایک عجیب عالم حیرت میں ڈوب جاتے ہیں۔ تو دیکھا جائے تو غالب جو تھے وہ نہ صرف خود انفرادیت پسند تھے، انہوں نے یہاں تک کہا کہ میں تو وبا میں دوسرے لوگوں کے ساتھ مرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اتنے وہ انفرادیت پسند تھے، اور اتنا انہیں اپنی شخصیت پہ اتنا انہیں اس غرور تو میں نہیں کہوں گا، لیکن اتنا مان تھا انہیں اپنی شخصیت پہ کہ وہ عام آدمی کے ساتھ مرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ تو بہرحال غالب جو تھے انہوں نے اپنی شاعری کی صورت میں جو چیزیں ہمارے لیے چھوڑی ہیں ان پہ اگر ہم غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ان کی شاعری میں فلسفے کا گہرا شعور ملتا ہے، زندگی کا نہایت اعلیٰ اور عمدہ ادراک ملتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حسن سے متاثر ہونے کا پختہ ذوق ملتا ہے۔ اب یہ بات جو ہے یہ بڑی اہم ہے کہ انسان جس دنیا میں رہتا ہے اس کے علائق سے کس حد تک وہ کنسیو کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ دنیا جو ہے خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے بہت خوبصورت بنایا، اور خود اللہ نے بھی اپنے لیے یہ پسند کیا کہ میں خوبصورت ہوں، ان اللہ جمیل و یحب الجمال، کہ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ کائنات جو ہے یہ حسن کا مجموعہ ہے، جا بجا حسن کے اجزاء جو ہیں وہ بکھرے ہوئے ہیں اور انسان کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، اور یہ زندگی کا ثبوت ہے کہ انسان کس طرح اس حسن سے اپنا تعلق اور اپنا رابطہ استوار کرتا ہے۔ تو بہرحال غالب جو تھے انہوں نے کسی فلسفے کے مروجہ نظام کو اپنی شاعری کا موضوع نہیں بنایا۔ ان کا فلسفہ جو ہے وہ نہ ہی وہ کسی دستاویزی اساس پر کسی مخصوص پروگرام کے مطابق وہ شاعری کرتے رہے یا نہیں۔ غالب کا اپنا ایک وجدانی عمل ہے، ایک اپنی فلسفیانہ اساس ہے ان کی شاعری میں، وہ فلسفہ بھی ان کا اپنا تخلیق کرتا ہے۔ آج ہم اس فلسفے کی تہوں میں جب اترتے ہیں تو جو بعد میں باقاعدہ ایک علم کے طور پہ فلسفہ ہمارے سامنے آیا تو وہ اس کے سامنے کم حیثیت نظر آتا ہے، جو نیا فلسفہ ہے۔ غالب نے جس فلسفے کی بنیاد رکھی
وہ زندگی سے بھرپور فلسفہ ہے اور زندگی کے حسن کو نمایاں کرنے والا فلسفہ ہے۔ چنانچہ سب سے بنیادی بات جس پہ اس زمانے میں بھی بڑے اعتراضات ہوئے تھے، اور آج بھی بعض لوگ جو ہیں وہ غالب کے کلام کو یہ کہہ کے ایک طرف رکھ دیتے ہیں کہ یہ تو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ مشکل پسندی جو ہے وہ غالب کے رجحان کا ایک نمایاں حصہ ہے۔ مشکلیں آسان کرنے کا ہنر جانتے تھے، مشکل پسند تھے، لیکن اس مشکل پسندی میں بھی انہوں نے آسانی کا ایک راستہ نکالا ہوا تھا۔ یہ تو نہیں کہ زندگی کو انہوں نے ادک بنا لیا، اپنے لیے ایک وبال اور ایک مشکل عمل جو ہے وہ بنا لیا۔ ایسا نہیں ہے، زندگی کو خوبصورت سمجھتے تھے اور زندگی کو خوبصورتی کی طرح بسر کیا انہوں نے۔ تو بہرحال تقلید سے وہ نفرت کرتے تھے کہ کسی کے پیچھے چلیں، کسی کے نقش پا تلاش کرتے ہوئے پیچھے پیچھے چل پڑیں، دوسروں کی ہاں میں ہاں ملائیں۔ جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ ہمارے یہاں پہ گفتگویں ہوتی ہیں نا، تو یہ جملہ عام طور پہ جناب میں بالکل آپ سے متفق ہوں، تو غالب متفق نہیں ہوئے، حالانکہ جس بات پہ وہ متفق نہیں ہوتے تھے اس میں ہزار شکلیں تھیں متفق ہونے کی، ہزار صورتیں تھیں، لیکن غالب کی انا اور ان کی خودداری اور ان کا ایک جو ذہنی جو اپج ہے، اس نے انہیں اس راہ پہ نہیں چلنے دیا، تقلید سے گریز کیا انہوں نے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ جس کا ذہن خلاق ہو، جو کریٹر ہو، اور ہر وقت اس کا دماغ جو ہے وہ متجسس ہو، کسی نہ کسی بات کی ٹوہ میں لگا رہتا ہو، تجسس ہو اس میں بہت زیادہ، اور دل جو ہے وہ سکون نا آشنا ہو۔ وہ کہتے ہیں سکون جو ہے وہ تو موت ہے، ٹھیک ہے؟ تو سکون سے نا آشنائی کا عمل اور زندگی کی ہموار راہ کو چھوڑ کر وہ نسبتاً مشکل راستہ اختیار کرے۔ ہم تو آسان راستہ تلاش کرتے ہیں نا ہر کام میں، پڑھائی میں بھی، لیکن غالب ایسے شخص تھے کہ سامنے راستے بچھے ہوئے تھے، آسان راستے، لیکن ان کو چھوڑ کے اپنے لیے انہوں نے مشکل راستہ اختیار کیا اور ایک انبوہ میں، ایک ہجوم میں اپنی فردیت قائم کی اور اپنی اکائی قائم کی۔ تو غالب ایک ایسا شخص ہے جو اپنی انفرادیت کے تحفظ کے لیے انبوہ کے ساتھ مرنا بھی گوارا نہیں کرتا، جیسے کہ میں نے ابھی کہا۔ کہتا میں وبائے عام میں نہیں مروں گا، میں مروں گا تو اپنی موت مروں گا، الگ سے مروں گا۔ اور الگ سے مرا نا، آپ نے وہ پیچھے خبر میں نے جو پیش کی ہے، وہ لگتا ہے کہ کوئی الگ سے آدمی ہے، کوئی الگ دنیا کا انسان ہے جو اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ وبا میں تو سب ایک ساتھ ہی مرتے ہیں، ایک جیسا ان کا عمل ہوتا ہے مرنے کا۔ تو اس نئے دور میں جب رواج جو تھا وہ تقلید کا رواج تھا اور سکہ رائج الوقت بن چکا تھا تقلید کا عمل، تو غالب نے ایک نیا راستہ اختیار کیا۔ اور یہ یہاں پہ ایک سطر میں ڈاکٹر انور سدید صاحب کی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ وہ لکھتے ہیں کہ مغل تہذیب و تمدن کی بجھی ہوئی شمع کو دیکھ کر عامۃ الناس کی وفاداریاں متزلزل ہو رہی تھی، ریاکاری عوامی رجحان بن چکا تھا۔ غالب نے مقاومت کمترین کی راہ اختیار نہیں کی، بلکہ اپنے لیے مشکل راستہ ڈھونڈا۔ یہ مشکل راہ پگڈنڈی کا تھا۔ پگڈنڈی کھلے میدان کے کشادہ سینے میں مڑی تڑی
नाहमवार सी लकीर होती है जिस पर चलने के लिए दिमाग हाजिर और हवास बेदार रखने पड़ते हैं। ये टेढ़ा मेढ़ा रास्ता ज़ूद या बदेर मंजिल पर पहुंचा तो देता है, लेकिन इस तमाम अरसे में मंजिल की तलाश के लिए सोच को मुतहर्रिक रखना पड़ता है, हरदम अलर्ट। पगडंडी का रास्ता सिर्फ वही लोग इख्तियार करते हैं जिनकी निगाह तेज़, इख्तिरा की कुव्वत ज़्यादा और इनफरादियत मुसल्लम हो। जो शख्स इस रास्ते पर अज़्म रासिख के साथ रवां दवां हो जाता है, फितरत उस पर अपने बू कलमों ख़ज़ीनों के मुंह खोल देती है। बनातुन नाश गर्दूं अपने सीने उरियां कर डालती हैं और ज़िंदगी की तमाम मख्फ़ी हकीकतों के राज आश्कार होने लगते हैं। गालिब की खूबी ये है कि वो इन मख्फ़ी हकीकतों के इदराक और इजहार के लिए जब तख्लीक शेर का फरीज़ा कबूल करते हैं तो अपने किसी मुआसर या पेश रो से तहरीक हासिल नहीं करते। वो कहते हैं ना, फ़लाँ से मुझे इनिशिएटिव मिला, तहरीक मिली, आपका शेर पढ़ के मुझे ये शेर कहने की तौफीक मिली। ऐसा नहीं, किसी का शेर पढ़ के गालिब का जो तख्लीकी अमल है वो मुस्तैद नहीं होता, बल्कि रिवायत की तकलीद के बजाय अपने निजी तजर्बे उनके लिए ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, ज़ाती तजर्बा। और यही वजह है कि गालिब ने किसी मुरव्वजा फ़लसफ़े को कबूल नहीं किया। सबसे बुनियादी बात ये आप अपने जहन में बिठा लीजिए कि फ़लसफ़े का, हम कहते हैं गालिब के यहाँ फ़िक्र पाई जाती है, फ़लसफ़ा पाया जाता है, तो क्या किसी राइजुल असर फ़िक्र को उन्होंने कबूल किया? जो उनके ज़माने में एक फ़िक्र चल रही थी, उस फ़िक्र को लेके चले, या वो फ़लसफ़ा जो मुरव्वजा फ़लसफ़ा था, उनके अहद का फ़लसफ़ा था, दूसरे लोग जो हैं उस फ़लसफ़े की बातें कर रहे थे, तो क्या गालिब भी उस रंग में रंगीन हो गए? गालिब भी उसी फ़लसफ़े को लेकर आगे चले? ऐसा नहीं किया उन्होंने, बल्कि उन्होंने फ़लसफ़े के हर ज़ाविये पर अपने तजस्सुस को ताज़ा किया और फितरी जो तशकीक से, यानी एक शक की जो कैफियत, उससे अपनी नई मानी आफरीनी जो है वो पैदा की और एक नई मानी आफरी दुनिया पैदा की, आबाद की। और जब इसका ताल्लुक़ और तजर्बा उस तशकीक का कोई जवाज़ पैदा ना कर सका तो ख़ुद एक मुजस्सम सवाल बन गया। कैसा? यानी आप गालिब के यहाँ इस्तफ़ामिया जो आता है ना, वो दरअसल उस तशकीक को समझने की एक ख्वाहिश है। आपने पढ़ा हुआ है ना वो उनके अशार, जबकि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा है खुदा क्या है, ये परी चेहरा लोग कैसे हैं, गमज़ाओ इश्वाओ अदा क्या है, सब्ज़ो गुल कहाँ से आए हैं, अब्र क्या चीज़ है, हवा क्या है। ये तशकीक का अमल है और इस तशकीक से गालिब हस्ती की जो मौजूदा हैसियत है उसको भी एक तहय्युर से देखते हैं, एक हैरत के आलम में देखते हैं और एक तरह से बेदिली के जज्बात को वो परवरिश देते हैं। असद सौदाए सर सब्ज़ी से है तस्लीम रंगी तर, असद सौदाए सर सब्ज़ी से है तस्लीम रंगी तर, ये किश्ते खुश्क उसकी अब्रे बेपर्दा खराम उसका। हाँ खाइयो मत फरेबे हस्ती, हर चंद कहें कि है नहीं है, शाहिदे
ہستی مطلق کی کمر ہے عالم، لوگ کہتے ہیں کہ ہے پر ہمیں منظور نہیں۔ ایک بے دلی کا عالم ہے نا، ہم نہیں مانتے۔ اس کے باوجود غالب کا وحدت کا تصور جو ہے وہ ان کے فکر کا ایک نمایاں زاویہ ہے۔